اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو ادب کا سلام اور تحفہ یاد مدد۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ عُقُولِ أُمَّتِهِ، کہ انبیاء کا عقل امت کے تمام افراد سے افضل ترین عقل ہوتا ہے۔ انبیاء کا عقل کامل ترین عقل ہوتا ہے۔ آج جو مقطع اور فقرہ ہے حدیث کا جس کو بیان کرنے لگا ہوں، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وما یضمر النبی فی نفسہ افضل من اجتہاد المجتہدین، یعنی انبیاء جن اسرار اور رموز اور معارف الہی کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یا وہ نیات صالحہ جو اپنے اندر میں رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں کے مشقت اور جد و جہد کرنے والے کاموں سے بھی سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ یعنی وہ انبیاء کی نیت صالحہ جس کو ظاہر نہیں کرتا، یہ بہتر ہوتی ہے لوگوں کے عمل کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہے۔ وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے عمل سے، کیونکہ عمل سے زیادہ جو اہمیت ہے نیت کی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز انجام دیتے ہیں، اگر اس میں آپ کی نیت خالصہ نہیں ہے، نیت صادقہ اور اچھی نیت نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دار و مدار جو اعمال کا ہوتا ہے نیت پر، انما الاعمال بالنیات، جس طرح مشہور حدیث موجود ہے آپ کے سامنے کہ نیت سب سے اہم ہے۔ جو انبیاء ان نیات کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں کے عمل سے بہتر ہوتی ہیں۔ وما عد العبد فرائض اللہ تعالی عنہ، اور جو بندے فرائض کو انجام دیتے ہیں لیکن انبیاء کے بغیر کسی توسط سے۔ یہاں اس حدیث کے اس فقرے میں پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شریعت کے مطابق ہوں، وہ اس اعمال کی آپ کو سند انبیاء تک پہنچے۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے بھائی تم کس کی شریعت پہ عمل کرتے ہو، کہ بھائی میں محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دور میں چلیں تو کس کی شریعت پہ عمل کرتے ہو، حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ اسی طرح عمل کو انجام دینا ضروری ہے کہ وہ واسطہ ہو انبیاء کا یا اہل بیت علیہ السلام کا۔ یعنی انبیاء کے بغیر، رسولوں کے بغیر، اہل بیت کے بغیر جس عمل کو انجام دیتے ہیں وہ فضول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ ہمارے ہمارے اعمال کی سند انبیاء اور اہل بیت کے پاس جانی چاہیے۔ ان کے واسطے کے بغیر، ان کے توسل کے بغیر جو اعمال دیتے ہیں وہ فضول اعمال ہیں، ان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ وَلَوْ بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ، یعنی جس مقام اور رتبے تک عاقل پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک عابدین اپنی عبادت کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی عاقل کی جو عبادت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اور افضلیت والی عبادت ہوتی ہے، اور افضل ترین اعمال ہوتے ہیں اس کے۔ یعنی جس مقام تک عابد پہنچ جاتا ہے، جس مقام تک عاقل پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک عابدین نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ عاقل کے پاس علم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ عالم کی جو عبادت ہوتی ہے، ایک دن کی عبادت عابد کے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح بہت ساری روایت موجود ہیں کہ عالم کی عبادت علم اور تعقل اور تفکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کی حدیث، وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے، تفکر ساعت خیر من عبادت السنہ، کہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک گھنٹہ فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تعقل کرنا، یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو غور و فکر کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یعنی پروردگار کے جو امور ہیں ہمیں ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، پروردگار کی خلقت میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انظروا الی النملۃ کیف خلقت،
آپ چونٹی کی طرف دیکھیں کہ اس کی کتنی محکم اور متقن جو ہے خلقت ہے، آپ اس کی خلقت کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طرح خلق کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی حدیث ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے جو چونٹی کے حوالے سے ہے کہ مولا نے اس چونٹی کی خلقت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ دیکھتی ہے، کس طرح چلتی ہے، کس طرح وہ اپنے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتی ہے اور اپنے ترتیب اور امور کو کس طرح منظم کرتی ہے، کہ اس کی خلقت کی طرف انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا کبھی اعتقاد کے حوالے سے جب گفتگو کرنے لگوں گا تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ عابدین سے سب سے بہتر عمل جو ہے وہ عاقل کا ہے، عابدین کے عمل سے بھی بہتر عمل عاقل کا ہے۔ والعقلاء هم اولو الالباب، اور عقلائی اولو الالباب ہیں، یعنی صاحبان عقل، صاحبان مواعظ اور نصیحتوں کو قبول کرنے والے اشخاص اولو الالباب ہیں۔ آئیں اور اس حدیث میں غور و فکر کریں کہ چند نقاط کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو بیان کیا ہے عقل کی فضیلت، کہ عقل سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد عاقل کے کام کو بیان کیا ہے کہ فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل، جاہل کی ساری رات جاگنے سے عاقل کا عمل بہتر ہے، عاقل کا سونا بہتر ہے، عاقل کا آرام کرنا بہتر ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کامل العقل ہے، اور اس کے بعد جو بیان کیا ہے کہ آپ اعمال کی جو شرط ہے وہ ضروری ہے کہ انبیاء سے ان کا واسطہ ہو، ان انبیاء کی شریعتوں کے مطابق اعمال ہوں، اگر ان کی شریعتوں کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ ہمارے عمل فضول ہیں۔ اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے وہ عاقل کی عبادت عابد کی عبادت سے بہتر ہے، اور عاقل کون ہیں؟ وہی اولو الالباب ہیں، عقلاء وہی اولو الالباب ہیں، یعنی جو وعظ و نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صاحبان حکمت و علم ہیں۔ صاحبان حکمت اور علم کو آپ کوئی نصیحت کریں گے تو وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جاہل کو کتنی بھی نصیحت کریں تو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ کم علم ہوتا ہے، اپنے جہل کی وجہ سے بہت ہی ہٹ دھرم ہوتا ہے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث بیان کروں گا اور کل تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔